سارے فساد کی جڑ ایک خفیہ ہاتھ ہے جو تحریک انصاف کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ خفیہ ہاتھ پوری پارٹی قیادت پر بھاری پڑ چکا ہے، جو کسی بھی وقت پارٹی کو ٹیک اوور کر سکتا ہے۔ خفیہ ہاتھ کے ارادے کچھ اور ہیں۔ پی ٹی آئی سے ہاتھ ہونے والا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیش گوئی، کہا گولی کا جواب گولی بہت آسان تھا، لیکن حکومت کسی صورت جانی نقصان نہیں چاہتی۔ بشرا بی بی خون خرابہ چاہتی ہیں، وہ لاشیں گرانے کا منصوبہ لے کر آئی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا الزام، دعویٰ کیا یہ کرائے کے لائے گئے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ واضح کیا ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے واپس چلے جائیں، ورنہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ خوخار لشکر 9 مئی سے بڑے سانحے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گیا۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کہلانے کی مستحق ہے یا نہیں۔ مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹویٹر پر پیغام۔ خیبر پختونخوا سے آنے والا پی ٹی آئی کا قافلہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں ڈی چوک کی طرف رواں دواں۔ بڑی تعداد میں کارکن ایکسپریس چوک پر موجود۔ بشرا بی بی کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پولیس اہلکار کی شہادت اور 3 کے زخمی ہونے کا مقدمہ ٹیکسلا تھانے میں درج۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور گنڈاپور سمیت دیگر افراد نامزد۔ موٹر ویز اور مرکزی شاہراہوں کی بندش کے باعث لاہور میں پیٹرول کی قلت۔ شہر کے پمپس پر صرف 1 دن کا ذخیرہ رہ گیا۔ متنازع ویڈیو بیان پر بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نارووال میں بھی مقدمہ درج۔ مذہبی انتشار پھیلانے، جذبات مجروح کرنے اور پیکا ایکٹ کی دفعات شامل۔ پارا چنار میں کشیدگی کے باعث وہاں پھنسے جوڈیشل افسران اور ان کے اہل خانہ کو ایئر لفٹ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 3800 سے زائد پوائنٹ سے کمی سے 95,000 سے بھی نیچے آ گیا۔ اور زمبابوے کے 146 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی اوپننگ جوڑی کا پراعتماد آغاز۔ 9 اوورز میں 57 رنز بنا لیے۔ ابرار احمد سلمان آغا کی تباہ کن بولنگ سے زمبابوے کی پوری ٹیم 145 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ابرار احمد نے 4 اور سلمان آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔